آج بات کریں گے جی رجب بٹ فیملی پر، جنہوں نے مذاق بنا کے رکھ دیا ہے پولیس کو، کیسوں کو، کیس یونیورسٹی پروفیسر سے کے سامنے حاضری وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو مجھے نا ایک قصہ یاد آ رہا تھا، بہت پرانا۔ ہم چھوٹے تھے تو ہم نے ایک سبق پڑھا تھا، اردو بک جو کتاب ہوتی تھی ہماری، اس میں تھا بھائی شیر آیا شیر آیا۔ تو ایک چرواہا تھا، آپ سب کو بھی پتہ ہے، وہ روزانہ صدا لگاتا تھا شیر آیا شیر آیا۔ تو یہ جو مطلب ایک جھوٹ کی سزا تھی وہ ایک، تو لوگ روز جاتے تھے اس کو بچانے کے لیے اس کی آواز پر۔ وہ جھوٹ بولتا تھا، لوگوں کو کے ساتھ پرینک کرتا تھا، جیسے آج کل ہمارے انفلوئنسرز پرینک کرتے ہیں نا، وہ بھی ایسے ہی کچھ پرینک کرتا تھا، مطلب کہ عوام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو روزانہ لوگ جاتے تھے، پھر کیا ہوا اچانک ایک دن کہ سچ میں شیر آ گیا اور وہ چلاتا رہا۔ لیکن لوگوں کو لگا کہ آج بھی پرینک ہی ہوگا، آج بھی مذاق ہی ہوگا، اس کی تو عادت ہے مذاق کرنے کی، یہ تو پہلے بھی کرتا رہتا ہے۔ لیکن اس دفعہ مذاق نہیں تھا اور سچ مچ شیر آ گیا، اور اس شیر نے اس چرواہے کو بھی کھا لیا، اور اس کے جو اس کا ریوڑ تھا بکریوں کا اس کو بھی وہ کھا گیا، ٹھیک ہے۔ جب میں نے رجب فیملی کی ویڈیو دیکھی تو یقین کریں مجھے وہی بات جو ہے اس چرواہے والی، جو اس نے جس طرح وہ عوام کے ساتھ پرینک کرتا تھا، مجھے وہی بات یاد آ گئی کہ اماں جی جو ہیں وہ اتنی کوئی عادی ہو چکی ہیں لاڈلے بیٹے کے کیسوں کے حوالے سے، کہ اماں جی کا جو پہلے روتی تھیں دھوتی تھیں اور مگرمچھ کے آنسو بہاتی تھیں اور سمپتی لیتی تھیں آئے روز، ہائے میرا بچہ، ہائے 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 بڑی مصیبتیں پھنس گیا ہے میرا بچہ، شادی نو انجوائے نہیں کر پا رہا، ہنی مون تے نہیں جا پا رہا، بیوی نو ٹائم نہیں دے رہے، میری بچی بیچاری رل گئی، میری بچی بیچاری ہے۔ وہی ماں کہہ رہی ہے کہ ایک ہی شیر پیدا کیا ہے میں نے، جو آئے روز کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا رہتا ہے لیکن اپنا کام نہیں بند کرتا۔ اور ان لوگوں نے یہ جو کیس ہیں جو ان کے اوپر کبھی کہیں ایف آئی آر تو کبھی کہیں، اس کا ان لوگوں نے بنا دیا ہے مذاق۔ آج اسی پہ کریں گے بات کہ کہیں یہ مذاق جو ہے یہ اسی چرواہے کی طرح سچ نہ ثابت ہو جائے، اللہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اس کو بہت ہی ہلکا لے رہے ہیں، اور کیوں ہلکا لے رہے ہیں، کس وجہ سے ہلکا لے رہے ہیں، یہ میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ تو ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور شیئر۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ سب کی دعا اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے بہت ہی حیرانگی ہوتی ہے ایسے انفلوئنسرز پر جو نیچے سے اوپر آتے ہیں، لیکن وہ ایک دم سے اپنا مطلب کہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، اپنا پرانا لائف سٹائل، اپنی پرانی زندگی، اپنا مطلب جو بھی ایک وہ ہوتا ہے انسان کا جب وہ غریب ہوتا ہے یا مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوتا ہے، مطلب ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ کبھی ہم نے وہ دن بھی دیکھے تھے یا ہم نے کبھی وہ زندگی بھی گزاری تھی، اور وہ ان کو ایسے لگنے لگتا ہے کہ اب ہم ہمیشہ ہی اسی طرح کی زندگی گزاریں گے، اسی طرح بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑی بڑی کوٹھیوں میں، اور ہماری دنیا جو ہے ایسے ہی کیا کہتے ہیں کہ وہ ہماری لائف لگژری سے لگژری ہوتی جائے گی، اور آخرت میں بھی ہم سرخرو ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، ہیں مطلب کہ ایک ان کے مطلب نا ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ اس دنیا کی مستیوں میں رنگینیوں میں وہ بالکل کھو جاتے ہیں، اور ان کو ایک تو آخرت بالکل بھول جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کو لگتا ہے کہ اب یہ کبھی بھی چیزیں ہم سے چھنیں گے نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس رہیں گی، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا وقت آتا ہے نا تو برا وقت آتے ہوئے بھی دیر نہیں لگتی، اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرنا چاہیے۔ کل بڑا بول بولا اماں نے، رجب کی اماں نے، اس لیے مجھے نا ان کی بات یہ میں بات کر رہی ہوں کہ اگر اچھا وقت آتا ہے آنے میں دیر نہیں لگتی تو برا وقت آنے میں بھی دیر نہیں لگتی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب سے اس کی شادی ہوئی ہے کبھی کوئی کیس تو کبھی کوئی کیس، ٹھیک ہے۔ شروع میں یہ گھبرا گیا تھا، تھوڑا ڈر بھی گیا تھا، اس نے معافی بھی مانگی تھی وہ نماز والے پرینک کے اوپر جو اس کے اوپر کیس ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے علماء کرام کی گود میں بیٹھ کے معافیاں مانگی، اور باقی بھی کیسوں کا جو ہے نا اس نے کیا کہتے ہیں ڈر تو یہ گیا تھا، لیکن اب یہ ہو گیا ہے عادی، جیسے عادی مجرم ہو جاتے ہیں نا، ایک جرم جب شروع میں وہ جرم کرتے ہیں ڈرتے ہیں، ان کے ہاتھ کانپتے ہیں، لیکن پھر وہ جب عادی مجرم بن جاتے ہیں نا، پھر وہ چوری چکاری ڈکیتی ان سب کاموں میں بڑے ماہر ہو جاتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ اب یہ بھی حاضریاں لگا لگا کے نا، جیسے یہ کہتا ہے یونیورسٹی پروفیسر ان کے سامنے یہ عادی ہو گیا، کیونکہ ان لوگوں نے اس کو کبھی اس پہ سختی کی نہیں ہے، کیونکہ ایک تو یہ جوان ہے، دوسرا پھر ابھی نیا نیا اس کا کام ہے، پھر تھوڑا سا یہ فیمس بھی ہے، اس کا لحاظ کرتے ہیں، دوسرا ایک اس کو یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ لوگ جڑے ہوئے ہیں اپنے مفاد کے لیے اثر و رسوخ رکھنے والے، جو اس کو ہیلپ بھی کرتے ہیں کہیں نہ کہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو لگتا ہے کہ شاید اب میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو اب آئے روز کسی کے ساتھ پھڈا، کسی کے ساتھ پنگا، کسی کی کونی توڑ دو، کسی کا گنج کر دو، کسی کی گردن مروڑ دو، کسی کو فائر مار دو، کسی کو یہ کر دو، کسی کے مطلب کہ دھمکیاں، اور پھر انٹی جی کہتی ہیں کہ میرے پتر کیتا کی ہے، میرے پتر تو لوگ جیلس ہوندے نے۔ تو میں انٹی جی کو ایک ماں ہونے کے ناطے صرف ایک مشورہ دیتی ہوں انٹی جی کہ کبھی کبھی جو ہنسی مذاق ہوتی ہے نا، مطلب کہ کبھی کبھی جو آپ
مذاق میں چیز لے رہے ہوتے ہو نا، کبھی وہ سچ بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ آپ کے بیٹے کو زندگی دے، اللہ آپ کے بیٹے کو کیا کہتے ہیں، لمبی عمر نیکیوں والی عطا کرے، اور آپ اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھیں، پوتے پوتیاں کو پوتوں پوتیوں کو اپنی گود میں کھلائیں، لیکن بڑا بول نہ بولیں۔ آپ کی بہو جب سے آئی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں پریشانی ہے، آپ کی بہو سارا دن سوئی رہتی ہے، کوئی کام نہیں ہوتا اس کے پاس کرنے کو، کوئی اس کی ایکٹیویٹی نہیں ہے، ویٹ اس کا بڑھ گیا ہوا ہے، اور آپ کا جو بیٹا ہے وہ مشین کی طرح کام کرتا ہے، سارا دن وہ بیچارہ جو ہے لونڈوں لپاڑوں کے آگے پیچھے، ان کی خوش آمدیں، ان کے ساتھ ویڈیو، کبھی یہ جا کبھی وہ جا، کبھی ایسے کبھی ویسے، کبھی کچھ، اس کی زندگی میں سکون نہیں رہا۔ لیکن آپ ایسی ماں ہیں کہ آپ ایک ہی ضد کرتی ہیں کہ ابھی چھٹی نہیں ہے، کام کرنا ہے کام۔ انٹی جی اتنا لالچ اچھا نہیں ہوتا، اور اوپر سے پہلے آپ کے بچے پہ جب یہ مسئلے مسائل ہوتے تھے نا تو آپ روتی تھی، لیکن اب آپ کو اتنی عادی ہو چکی ہے نا، جیسے میں نے کہا عادی مجرم جو ہوتا ہے وہ اتنا عادی ہو جاتا ہے تو کوئی بھی جرم جو ہے نا کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، تو آپ کے اندر سے بھی وہ ڈر ختم ہو چکا ہے، میں دیکھ رہی ہوں، اور آپ اپنے بیٹے کو تھپکیاں مار رہی ہیں، اور اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہیں کہ تم شیر، اور شیر صرف میں نے پیدا کیا، حالانکہ آپ کا بیٹا انتہائی بزدل ہے۔ آپ کے بیٹے کے ارد گرد ایک جھرمٹ ہوتا ہے، ایک جھنڈ میں آپ کا بیٹا رہتا ہے، اکیلے وہ نہیں رہ سکتا، اور بڑے بڑے لوگ اس کے ساتھ لالچ کے مارے جڑے ہوئے ہیں، جو اس کو تھوڑا سا مطلب کہ ان کی حفاظت میں ہے وہ، اور کچھ پھر اس کو قانونی ادارے بھی جو ہیں اس پہ ہاتھ ہلکا رکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ ہنسی مذاق میں کی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، کبھی کبھی بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ ابھی انٹی کہہ رہی تھی کہ میرے بچے نے کچھ نہیں کیا، اور وہ ڈوگر کا مسئلہ ہے کہ ڈوگر جو ہے اس نے کیا اس کا نام ہے، عمر بٹ ہے شاید، اس کے ساتھ گالی گلوچ کی۔ لیکن انٹی جی شاید آپ یا تو آپ ان چیزوں کو برا سمجھتی نہیں ہیں، یا آپ نے دیکھا نہیں ہے، کیونکہ آپ تو خود مڈل فنگر دکھاتی ہیں اپنے بیٹے کو۔ آپ کو کیا چیزیں یہ گالی گلوچ برا لگے گا؟ آپ کے تو میرے خیال میں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ کے بیٹے نے بھی اس کو دھمکیاں لگائی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ دھمکیاں جو آپ کے بیٹے نے لگائی ہیں آن ایئر لگائی ہیں، ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈڈ پڑی ہے سوشل میڈیا پہ۔ تو اس طرح اگر آپ لوگ قانون کو ہاتھ میں لوگے، خدا نخواستہ، آج تو یہ ٹک ٹاکر ہے، کل کو کوئی ایسا بندہ، ضدی بندہ، کوئی سر پھرا بندہ اس کے ساتھ آپ کے بچے کی لگ جاتی ہے خدا نخواستہ، تو کیا وہ مطلب کچھ ہو جائے تو پھر آپ ہاتھ ملتی رہ جائیں گی۔ تو کبھی بھی اپنے بچوں کو اس طرح کا حق نہ دیں، ٹھیک ہے، کہ میں نے شیر پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، شیر وہ نہیں ہوتے جو لوگوں کو چوک چراہوں میں کھڑے ہو کے گالی گلوچ کریں اور پھر جو ہے وہ ان کو دھمکیاں بھی دیں جان سے مارنے کی۔ انٹی جی شیر وہ ہوتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں، سلجھے ہوئے ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، جو صراط مستقیم کے راستے کے مسافر ہوتے ہیں، جو اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جاتے، جو اللہ کے حکم کی مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ انٹی جی صرف پیسہ کما لینا کامیابی نہیں ہے، صرف نام جو ہے وہ آپ کا لوگوں کو پتہ چل گیا، آپ فیمس ہو گئے، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ سب دنیا کی کامیابیاں ہیں، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دوسری بات مجھے اس فیملی میں ایک بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ یہ اوپر جاتا ہے چھت پہ، اس نے ایک علم لگایا، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اس سے میں اختلاف نہیں کرتی، ہر انسان کا اپنا عقیدہ ہے۔ اب یہ وہاں پہ جا کے تو وہاں پہ ماتھا ٹیکتا ہے، وہاں پہ ہاتھ باندھتا ہے، جیسے ہمارے ہندو بہن بھائی اپنا ان کا ایک طریقہ ہے نا عبادت کرنے کا، تو وہ وہاں پہ ہاتھ باندھ کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سیم اس طرح ہاتھ باندھ کے تو وہاں سے مدد مانگتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جن ہستیوں کا نام لے کے یہ مدد مانگتا ہے، جن ہستیوں کو سجدے کرتا ہے، یہ مطلب کہ جن کے نام کی اس نے علم لگائے ہیں، کیا انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں اللہ کی ذات کے سوا کسی کے آگے سر جھکایا؟ انہوں نے اپنے سر کٹائے کیوں کہ کسی کے سامنے، غیر اللہ کے سامنے جھکانا نہیں ہے؟ ہم نے کسی مطلب ہمارے سر اگر جھکیں گے وہ صرف واحد اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے جھکیں گے، اور یہ ان کے ماننے والے، انہی کے ماننے والے جن باتوں سے انہوں نے منع کیا، جن چیزوں کے وجہ سے انہوں نے اپنے لخت جگر جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کیے، شہادتیں دی، انہی کی بتائی ہوئی مطلب حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہاں پہ سجدے کر رہے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو یہ تو ان کے عقیدے ہیں، اور پھر ڈوگر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، مولا پنج تن پاک کے ماننے والے ہیں، بالکل ماننے والے ہیں، مولا پنج تن پاک کے ہم بھی ماننے والے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات جو ہے ہر فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، اور جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کی سزا بھی اللہ رب العزت کی ذات نے دینی ہے۔ آپ بیٹھ کے گالیاں نکالو اور پھر آپ کہو کہ ہم مولا پنج تن پاک کے ماننے والے ہیں، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟
کیا انہوں نے یہ درس دیے تھے تم لوگوں کو؟ یہ سکھایا تھا؟ اتنی گندگی پھیلا کے تم لوگ ان کے ماننے والے ہو، خود کو کہتے ہو اور فخر محسوس کرتے ہو۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے چلو بھر پانی میں۔ اگر آپ کہیں گے سامنے والا کر رہا تھا تو سامنے والا کرتا رہتا، تم تو مولا پنجتن پاک کے ماننے والے تھے نا، تمہیں تو یہ درس نہیں دیا گیا نا، یہ درس تم لوگوں نے تو نہیں پڑھا، تو تمہارا تو کام تھا صبر کرنا۔ جب وہاں تم نے صبر نہیں کیا تو اب تم یہاں پہ صرف یہ کہہ کے تمہاری جان نہیں چھٹے گی کہ مولا پنجتن پاک تم لوگوں کو بچا لیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے فیصلے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔